سندھ میں جہاں مرضی آپ چلے جائیں اور بغیر کسی سفارش کے کوئی بندہ جائے، اگر اس کا کڈنی ٹرانسپلانٹ، لیور ٹرانسپلانٹ، اپنا بائی پاس فری میں نہ ہو، آ کے مجھے پکڑ لیں. اور ایجوکیشن کے حوالے سے اسکولوں کا وزٹ کریں، ادھر پی کے ایل آئی میں نہیں ہوتا، ہائر ایجوکیشن میں کریں. میں نے تو سارا ڈھونڈا، مجھے تو کسی جگہ نہیں ملا. اور جہاں پہ ایک ہاسپٹل، راول ہاسپٹل میں دل کا ہوتا ہے، اس کے لیے 6 مہینے ٹائم ملتا ہے، سال کا ٹائم ملتا ہے، اور اس کے لیے پورا انفلوئنس استعمال کرنا پڑتا ہے کہ اس کو مہینے بعد کر لیں، 2 مہینے بعد کر لیں. وہ ٹھیک ہے، اس پہ پریشر زیادہ ہے، باری لیٹ آتی ہوگی، لیکن وہی اگر 4 6 8 ہسپتال سینٹرل پنجاب یا جنوبی پنجاب میں بنے ہوئے ہوں تو پریشر کم ہو جائے نا. ایک اچھا ہسپتال اگر بنا ہے پنڈی میں، راول ہسپتال، تو اس بھی سارا بوجھ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو رہا کہ آج اگر مجھے ضرورت ہے تو میری سال بعد باری آئے گی، تو پھر سمجھے کہ وہ تو نہ ہوا نا، سال میں سروائیو نہیں کر سکتا. اچھا، آپ بہرحال گورنر اب تو ہیں، لیکن ہے ایک سیاسی شخصیت بھی، تو اس لیے آپ سے سیاست پہ بھی تھوڑی سی بات کی جائے. پی ٹی آئی کی سیاست کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کل جو سیاست کر رہی ہے؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے، عمران خان نے بہت لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا. بیانیہ انہوں نے بڑا زبردست بناتے ہیں ہر چیز میں، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو. زیادہ ہوتا جھوٹ کا ہی ہے ویسے، لیکن لوگ مانتے ہیں. اب آپ اور میں بے شک کہیں کہ یہ جی جھوٹ کا بیانیہ ہے، لیکن اب جب لوگ مان رہے ہیں تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہٹ دھرمی کی سیاست ہے، اس کو وہ جو بیانیے کا انہیں ایڈوانٹیج ہے، وہ ڈس ایڈوانٹیج میں تبدیل ہو جاتا ہے جب وہ ڈائلاگ کی طرف نہیں آتے. ایک سائیڈ پہ ان کا پریشر ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ لوگ پاپولر جو ویو ہے وہ ان کی طرف ہے، اور ابھی تک بھی ہے. لیکن جب وہ ہٹ دھرمی پہ رہتے ہیں، جب وہ ہر چیز طاقت سے، پتھر سے، پیٹرول بم سے اور لوگوں کو مروا کے ہی کرانا چاہتے ہیں، تو اس میں ان کا فیلئر ہے، اور وہ کبھی سروائیو نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں دوبارہ اگر یہی ہٹ دھرمی کی سیاست ان کی رہی تو ان کی سیاست ختم ہے، چاہے وہ جتنے مرضی پاپولر ہو جائیں. لیکن پیپلز پارٹی خود بھی زیادتیوں کی شکار رہی ہے ماضی میں. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی؟ دیکھیں، میں کیسے سمجھوں کہ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں جب ایک میں پولیٹیکل ورکر ہوں، جب اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہمیں بھی ملتے ہیں ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز، وہ لوگ بھی جو کور کمیٹی میں، جو میٹنگز میں ہوتے تھے، وہاں پہ خان صاحب کی جو تھپکیاں ہوتی تھی، جو ہے وہ ایک حد کے اندر رہ کے واپس آتا تھا کہ نہیں جی اگلے کی عزت کرنی ہے، اپنی عزت کرانی ہے، تو اس کو تو خان صاحب میٹنگز میں سے نکال دیتے تھے. اور جو گالیاں نکال کے آتا تھا اس کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، اس کو تھپکی دیتے تھے، اس کو شاباش دیتے تھے. اور دیکھیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو معاشرہ آج بربادی کی طرف ہے، اس میں خان صاحب کا بہت بڑا حصہ شامل ہے. تو زیادتیاں تو ہم تب کہہ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے کچھ کیا نہ ہو اور ان کے ساتھ ہو رہا ہو. نہیں، اور ان کو یہاں پہ اور تو ان کی دیکھیں اہلیہ کو جیل میں رکھا گیا. دیکھیں، عالیہ کو جو رکھا گیا، تو پنجاب میں وہ عورت ہے، ان کے بارے میں میں کیا گفتگو کروں. لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کبھی ڈی پی او یا ڈی سی لاہور میں پیسے دے کے اور وہ آ کے ان ضلعوں میں جو ہے تعینات ہوں. اور ہمارے پاس ہوئے، وہ پیسے دے کے آئے، اور وہ ان کا لیول یہ تھا، کہتے ہیں کرپشن ہم نے ختم کر دی، ہم بڑے آنیسٹ ہیں اور سارے ہیں. میں تو سچی بات کرنے کا عادی ہوں. جب ڈی پی او تفتیشی سے پیسے لے گا تو غریب آدمی کو کیا ریلیف ملے گا. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ہوا کہ ڈی پی او اور ڈی سی پٹواری سے پیسے لیتا تھا، ڈی سی رجسٹری مہرر سے پیسے لیتا تھا، ڈی پی او جو تھانے کا تفتیشی ہے، ایس ایچ او سے بھی لینا شرم کا مقام ہے. ان کے پاس فنڈ ہی اتنا ہوتا ہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ دے کے آتے ہیں تو یہاں سے انہوں نے پورا کیا. اور وہ حالت تھی کہ جو بتانے کے قابل نہیں ہے، بربادی ہو گئی. میری زندگی میں کبھی میں نے نہیں دیکھا کس طرح ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھتے تھے. مشرف دور میں بھی ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں، آپ نے ڈی پی او آفس نہیں آنا، آپ پہ پابندی ہے. یا تھانے میں ایس ایچ او کہتا تھا کہ جی آپ ہمیں فون کر دیا کریں لیکن نہیں آنا. لیکن جب ڈی پی او کے پاس کوئی ایسی جاتی تھی کہ کسی آدمی کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس پہ ریلیف ضرور ملتا تھا. پی ٹی آئی کا وہ دور تھا کہ بس پیسے دیں اور جو مرضی کراتے رہیں. اور جب ہائیسٹ لیول پر لوگ پیسے دے کے لگ رہے تھے تو اس میں انہی ہماری جو بیگمات ہیں انہی کا کردار تھا. ناظرین، گورنر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے اس کے لیے
اگر بشرا بی بی یا کوئی اور پی ٹی آئی کا ترجمان جواب دینا چاہتے ہیں تو ہمارا فورم اس کے لیے حاضر ہے. یہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی، اس کے باوجود جو آپ نے حقائق بیان کیے، لوگ کیوں پی ٹی آئی سے چمٹے ہوئے ہیں؟ دیکھیے وہ تو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اب یہ امریکہ کا جو بیانیہ بنایا گیا، آج امریکہ میں لابنگ فارم ہائر نہیں کی ہوئی. آج امریکہ سب سے زیادہ جو ہے وہ سینیٹر جو ہیں عمران خان کے سپورٹر نہیں ہیں. اگر امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے اور بہت برا ہے اور بڑا جو ہے ہم امریکہ کے اینٹی ہیں اور اس کو تو پھر آج کیوں لابنگ ہو رہی ہے، کیوں لانے کے لیے وہ سب کے سامنے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، لیکن لوگوں نے مانا. وہ ان کا گر ہے، اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہوئی ہے، اس صلاحیت سے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں. ورنہ جب یہ اپنا عدم اعتماد ہوا تو سب کو پتہ تھا پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں تھا. اتنی مایوس کن گورنمنٹ تھی، لیکن اگلے 10 دن میں سارا سنیریو چینج ہو گیا اور وہ سارے پھر پیچھے تھے. آپ کا تو اسی ایک ہی صلاحیت کی وجہ سے تو خان صاحب جو ہے وہ اتنی بڑی سٹیج پہ آئے ہیں، اتنی بڑی سیٹوں پہ آئے ہیں. لیکن آپ کی بھی ایک صلاحیت ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل ورکر رہے ہیں اور پولیٹیکل ویژن رکھتے ہیں. آپ کو عمران خان صاحب کتنے عرصے کے لیے جیل میں نظر آتے ہیں؟ مجھے نا کم از کم خان صاحب 14 سال کے لیے جیل میں نظر آتے ہیں. اچھا، 14 سال کے لیے. 14 سال مجھے عمر قید 14 سال کم از کم ہوتی ہے، کم از کم 14 سال کے لیے. اور یہ جو ملٹری کورٹ سے ان کے لوگوں کو سزائیں ہوئی، اس کو آپ لوگ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ملٹری کورٹ سے جو 9 مئی کا واقعہ ہوا وہ اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا. جو مرضی آپ کہہ لیں، ہمارے 100 گلے شکوے ہوتے بھی ہیں، میرا آپ سے گلہ ہوگا، آپ کا میرے سے ہوگا، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے. دیکھیں نا، ہماری آج 16 شہید ہو گئے تو وہ ہمارے بچے تھے نا ان سیکورٹی فورسز میں. آج اگر سرحدوں پہ ہمارے بچے کھڑے ہیں، میجر، اپنا کیپٹن، سپاہی، حوالدار، صوبدار، سارے غریب لوگ ہمارے ایریے کے اٹک کے بہت سارے، وہ مارشل ضلع ہے اور بہت سارے فوج میں ہمارے لوگ ہیں، وہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں نا. اور کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہمارا 100 گلہ شکوہ. میرا یہ ایمان ہے، جس دن ہماری فوج کمزور ہو گئی، جس دن ہماری فورسز کمزور ہو گئیں، میں غلط ہو سکتا ہوں، یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا، یہ 1 مہینہ بھی قائم نہیں رہ سکتا. اور جس طرح اس ملک کے خلاف سازشیں ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، ملک کے اندر میر جعفر میر صادق مسلمانوں میں رسول خدا کے پردہ کرنے کے بعد شروع ہوئے اور آج تک وہ موجود ہیں، ہم میں بھی موجود ہیں. ان سازشوں میں اس تکڑی فوج کے علاوہ ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو دیکھیں نا، اگر آپ کو ان کے ساتھ کوئی گلہ شکوہ ہو تو لیڈر تو وہ ہے کہ جو ان سے بات کرے کہ آپ کل تو باجوہ صاحب کی تعریف کرتے تھے کہ جی باجوہ صاحب یہ، اور ان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اور آج باجوہ صاحب سب سے برے ہیں. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ جو بیانیہ بنایا گیا اپنی آرمی کے خلاف، اپنی فورسز کے خلاف، اس کو جتنی بھی اس کو کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ ناقابل معافی ہے. اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے ہمارے پاس. ایک دفعہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہو گیا، کل 2-4 جگہ اور ہوگا اور بس آپ اور ہم فارغ. اور ہمیں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے میرے جیسے لوگوں کو کہ ہم میڈ ان پاکستان لوگ ہیں، ہم اس مٹی پہ پیدا ہوئے، ہم نے یہی دفن ہونا ہے. ہماری بیرونی جائیدادیں نہیں ہیں، ہم اس ملک کو چھوڑ کے کسی جگہ نہیں جا سکتے. تو ہمارے لیے یہ بڑا پریشان کن ہے کہ ہم اس قسم کی جو سیاست ہے اس کے لیے بولیں یا اس کو سپورٹ کریں.